بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ کئی روز سے شمالی غزہ کے آخری فعال ہاسپٹل کمال عدوان کے محاصرے اور اطراف کے علاقوں پر بمباری کے بعد اسرائیلی فوج ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل کے طبی عملے، مریضوں اور ہاسپٹل کے احاطے میں پناہ لیے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکال دیا۔ قابض فوج نے ہاسپٹل کے سرجری ڈپارٹمنٹ، لیبارٹری، گودام اور ایمبولینس یونٹ کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی حملے کے وقت ہاسپٹل میں مریضوں اور طبی عملے سمیت تقریباً 350 افراد موجود تھے۔ ہسپتال سے باہر آنے والے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل کے اطراف میں کئی شہریوں کو مار بھی دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کمال عدوان ہاسپٹل سے ایک فلسطینی صحافی کو بھی اغوا کرنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے بارے میں بھی اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ہاسپٹل میں آگ لگانا جنگی جرم ہے۔ صہیونی حکومت امریکہ اور مغربی ممالک کی پشت پناہی سے غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے سلمان رشدی کی متنازع کتاب شیطانی کلمات کو فروخت کرنے کے فیصلے نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ بھارت میں راجیو گاندھی کی حکومت نے 1988 میں اس کتاب پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس کے کچھ حصوں کو گستاخانہ تصور کیا گیا تھا۔ شاہ بانو کیس کے بعد راجیو گاندھی حکومت کا اسے گھٹنے ٹیکنے والا قدم سمجھا جاتا تھا۔ راجیو گاندھی حکومت نے یہ کہتے ہوئے جواز پیش کیا تھا کہ کتاب پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن احتجاج اور غم و غصے کے بعد اس کی درآمد روک دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کتاب کا تنازعہ واپس آ گیا ہے۔ پابندی کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ کتاب اب آزادانہ طور پر دستیاب ہے۔ شیطانی کلمات کو برطانیہ میں 26 ستمبر 1988 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ 5 اکتوبر 1988 کو ہندوستان پر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور وہ بھی 10 دن کے کم وقت میں۔ اس وقت کتاب کے عوام میں دستیاب ہونے کی مخالفت شروع ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ آئین کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی۔ یہ ایک گستاخانہ کتاب ہے۔ آزادی اظہار کے بہانے ایسی متنازع کتاب فروخت کرنا کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری نے بھی کہا ہے کہ کتاب کی دستیابی پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 36 سال بعد پابندی ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور جرمنی اسرائیل کو 99% اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جس پر ان ممالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت بہت ہی کم ممالک اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو تقریباً 69% اسلحہ اور بارود امریکہ اور 30% کے قریب جرمنی کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ملک کا فرض ہے کہ وہ جس ملک کو بھی اسلحہ بیچے اسے اس بات کا پابند بنائے کہ وہ ان ہتھیاروں کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں استعمال نہ کرے۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی قتل عام کی صہیونی جنگی مشین کو سرگرم رکھنے میں امریکہ اور جرمنی کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک کو نہ تو بین الاقوامی قوانین کی روح کا علم ہے اور نہ ہی وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ انہیں ملکی اور بین الاقوامی عدالتی کٹہروں میں لایا جا سکتا ہے، لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کٹہروں میں لائے گا کون؟ اقوام متحدہ کا حسب معمول یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو باضابطہ طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی رجیم نے بہت سارے غیر انسانی افعال اسی اسلحے سے انجام دیے ہیں جو اسے امریکہ اور جرمنی نے فراہم کیے تھے۔
اقوام متحدہ کا آخر میں یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال نہایت ہی سنگین ہے۔ اس پٹی میں جس سطح کا تشدد ہوا ہے اور ویرانی عمل میں آئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ سال 2024 میں سمندر پار کر کے دوسرے ملک جانے والے تارکین وطن کی اموات کی ہوشربا رپورٹ دوستوں سامنے آئی ہے۔ سال 2024 میں اسپین جانے کی کوشش کرنے والے 10,000 سے زائد تارکین وطن ڈوب کر مارے گئے۔ بہتر زندگی کی تلاش میں سمندری اور زمینی راستوں سے اسپین جانے کی کوشش میں 10,000 سے زائد تارکین وطن دوستوں موت کے منہ میں چلے گئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اموات میں 58% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ پرخطر راستوں کے علاوہ ہلکی ساخت کی کشتیوں کا استعمال اور ریسکیو کے کام میں وسائل کی کمی بھی اموات کا باعث بنی ہے۔ مرنے والوں میں اکثریت کا تعلق افریقی ممالک سے ہے، جبکہ دیگر تارکین وطن پاکستان سمیت دنیا کے 28 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں پاکستان سے کئی شہری روشن مستقبل کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جس کے باعث بہت سے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے روسی صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اپنی فتح پہ مکمل یقین ہے کیونکہ خدا ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا، کیونکہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں اس لیے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں صدر پیوٹن کا سامنے آیا ہے جب امریکہ ایک تجویز پیش کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کے تحت جنگ بندی کی جائے اور یوکرین کی نیٹو رکنیت کو مؤخر کیا جائے۔ تاہم صدر پیوٹن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ایسی ہی ایک تجویز 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جو ہمارے لیے ناقابل قبول تھی۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ 2025 میں روس کی سب سے بڑی ترجیح یوکرین میں فتح حاصل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم محاذ پر کامیاب ہوں گے اور معیشت کے میدان میں اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ چائنا میں گزشتہ ماہ کار کی ٹکر سے 35 افراد کو مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ 11 نومبر کو 62 سالہ شخص نے اپنی ہی کار سپورٹس کمپلیکس کے باہر ورزش کرنے والے لوگوں پر چڑھا دوڑی تھی، جو کہ 2014 کے بعد چائنا میں ہونے والا مہلک ترین حملہ تھا۔ ملزم جائے وقوع سے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا، جبکہ اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا تھا اور کومے میں چلا گیا تھا۔ بعد میں عدالت نے پایا کہ مجرم نے ناکام شادی، ذاتی مایوسی اور طلاق کے بعد جائیداد کی تقسیم پر عدم اطمینان کا اپنا غصہ نکالنے کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ چائنا کی حکومت نے تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے پر 7 امریکی فوجی صنعتی کمپنیوں اور ان کی انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دی۔ ان پابندیوں سے چائنا میں مذکورہ امریکی کمپنیوں اور ان سے جڑے عملے کو ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثے منجمد ان کے کر دیے گئے ہیں۔ چائنا نے نشاندہی کی ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایک بار پھر ہتھیاروں کی شکل میں بڑی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کا اعلان کیا ہے۔ دبئی میں نیا سال منانے کی یا آمد کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس مرتبہ سال نیا منانے کے لیے نیا ہی انداز اپنایا جائے گا۔ دبئی حکومت نے سال نو کی آمد پر محنت کشوں کے لیے خصوصی مراعات اور انعامات کا اعلان کیا ہے۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک جفا کش مزدوروں اور محنت کشوں نے تعمیر کیا ہے۔ محنت کش ہمارے پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ مل کر نئے سال کی خوشیاں منائیں گے۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ نئے سال پر 2 دن محنت کشوں کے لیے ہائی سپیڈ مفت انٹرنیٹ مہیا کیا جائے گا۔ سونے کے زیورات محنت کشوں کے خاندانوں کے لیے بطور تحفہ ملیں گے۔ محنت کشوں کو 2 نئی گاڑیاں بھی بطور تحفہ دی جائیں گی۔ محنت کشوں کو 30 فری ٹکٹس دیے جائیں گے، جبکہ 5 لاکھ درہم کے مختلف انعامات بھی محنت کشوں کو ملیں گے۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ محنت کش تقریبات میں شریک ہوں اور انعامات جیتیں۔
شام میں بشار الاسد کی حکومت کے اچانک خاتمے کا نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ بین الاقوامی منظرنامے پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ کچھ ماہرین اس کو سمجھنے کے لیے بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس نظریے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے تتلی کے پھڑ پھڑانے کی مثال دی جاتی ہے کہ کیسے ایک تتلی کا اپنے پنکھ ہلانا کہیں دور دراز علاقے میں طوفان کا سبب بن سکتا ہے۔ تجزیہ کار بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کا سہارا لیتے ہوئے شام میں بشار الاسد حکومت کے زوال کو حماس کی اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے سے جوڑتے ہیں۔ مغربی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایرانی حمایت سے یحییٰ سنوار کی قیادت میں کیے جانے والے حملے کا مقصد لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی مزاحمت کے محور کا زوال، جس میں حزب اللہ اور حماس شامل ہیں، کسی لڑکتے برف کے گولے کی مانند ہیں جو اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، اور شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ اسی کا نتیجہ ہے۔ مغربی تجزیہ کار دوستو یہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال بالآخر ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گی، لیکن دوستو میری نظر میں ان تجزیہ کاروں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب ایرانی پروکسیوں کو اسرائیل پر مزید حملے کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ اب وہ اسرائیل پر کھل کر وار کر سکیں گے۔ میرے خیال میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل مزید پھنس چکا ہے، نہ کہ ایران۔ بہرحال مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک کو خطے کے مستقبل کے بارے میں مشترکہ ویژن ترتیب دینا ہوگا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب بشار الاسد کے مخالفین پہلے سے زیادہ متحد، منظم اور پرعزم دکھائی دے رہے تھے، تو اسرائیل کی حزب اللہ اور شام میں موجود ایران کی ایرانی آرمی کے خلاف کارروائیوں نے شامی صدر کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ اس لیے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے بٹر فلائی ایفیکٹس نے غیر ارادی طور پر واقعات کے ایک سلسلے کو جنم دیا۔ لیکن دوستو کچھ تجزیہ کار ایسے بھی ہیں جو بشار الاسد حکومت کے خاتمے اور 7 اکتوبر کے حملوں کے درمیان موجود تعلق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تاہم وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کے استعمال کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں ملوث تمام قوتوں بشمول ایران، ترکی، امریکہ، اسرائیل، روس اور عرب ممالک کے درمیان چند مشترکہ عوامل پائے جاتے ہیں۔ ان تمام ممالک کا خطے میں ہر جگہ کردار پایا جاتا ہے جو اس خطے کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ان تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بٹر فلائی ایفیکٹ کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں واقعات کے درمیان کوئی واضح تعلق بھی موجود نہ ہو، لیکن اس کے برعکس مشرق وسطی میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان براہ راست تعلق پایا جاتا ہے، اور ان کا اثر خطہ عرب کے تمام پڑوسی ممالک پر پڑتا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اچانک ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ اس بڑھتی ہوئی عوامی بغاوت کا نتیجہ تھا جس کا آغاز سن 2011 میں ہوا، اور بعد میں جس نے پیچیدہ خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی۔ اگرچہ شامی فوجیوں کی تنخواہوں کو کم کر دیا گیا تھا، وہاں لاپتہ افراد اور قیدیوں کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی تھی، اور اس تمام صورتحال نے بھی شامی حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ اب مستقبل کے بارے میں سوالات زیادہ سنجیدہ اور پیشگوئی کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہوں گے، جیسا کہ اب ممکنہ صورتحال کیا ہوگی۔ کیا شام میں بیرونی اثر و رسوخ صرف ترکی اور مغرب کی مدد سے اسرائیل تک محدود رہے گا، یا پھر مستقبل میں مضبوط عرب اتحاد کا کوئی موقع پیدا ہوگا؟ اس تناظر میں ایران اور اس کے اتحادیوں کی کیا پوزیشن ہوگی، یا پھر ہم ایک نئے مشرق وسطی کی شروعات دیکھ رہے ہیں؟ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ کبھی ایران کے تجزیہ کار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے شام کو گوا دیا تو پھر ہم ایران کو بھی نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ مشرق وسطی میں مزاحمت کے محور پر اس کے منفی اثرات نمایاں طور پر ہوں گے۔ مزاحمت کے اس محور کو قائم کرنے کے لیے شام سے سپلائی کی گزرگاہیں تھیں جو انتہائی اہمیت کی حامل تھیں،
اور جب یہ گزرگاہیں بند ہوگیں تو ایران کے لیے حزب اللہ کو ہتھیار بھجوانا بھی مشکل ہو گیا۔ مغربی تجزیہ کار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسد حکومت کے خاتمے سے دراصل اسرائیل کو لاحق ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا۔ ان کے خیال میں شام کی فوجی صلاحیتوں بشمول نیوی کی تباہی سے اسرائیل نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ اس لیے اس وقت یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ شام میں یا پھر اس خطے میں آئندہ کیا ہوگا۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک نے روزگار سے محروم سعودیوں کے لیے چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے 50,000 ریال تک کے قرضے فراہم کرنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ یہ فنڈ سعودی عرب کے ایسے شہریوں کو دیا جائے گا جو کسی نہ کسی پیشے یا ہنر میں دسترس رکھتے ہوں اور اپنا کام مہارت سے خود کرنا چاہتے ہوں۔ یہ قرضے غیر سودی ہوں گے۔ قرضے کا امیدوار سعودی شہری یا سعودی اولاد کی ایسی ماں ہو جو باقاعدہ اقامے پر ملک میں رہ رہی ہو۔ امیدوار کی عمر 18 سے 60 برس تک ہونی چاہیے۔ آج تک اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمیں اپنے بچپن کی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی۔ بالآخر سائنس نے اس راز کو بھی اب راز نہیں رہنے دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی باتیں یاد نہ رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ دماغ کی نشو و نما سے متعلق ہے۔ دماغ میں یادیں محفوظ رکھنے کا کام عصبی خلیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ ان خلیوں میں معلومات ایسے ہی محفوظ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہوتی ہیں۔ دماغ کا یہ حصہ ہیپو کیمپس ان عصبی خلیوں کی تخلیق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ خود ہیپو کیمپس 7 سال کی عمر تک نشو و نما کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ اس دورانیے کی باتیں اور یادیں طویل مدت کے لیے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ اس عرصے میں ہیپو کیمپس تیزی کے ساتھ باتیں یاد رکھنے کے حامل عصبی خلیے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پرانے خلیوں کی جگہ تیزی سے نئے خلیے آنے کی وجہ سے ان پرانے خلیوں میں محفوظ باتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی عمر میں یہ خلیے پیدا ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے، لہذا ان میں محفوظ باتیں بھی طویل عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دوسری وجہ زبان ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ سائنسدان 7 سال کہہ رہے ہیں، میں تو اردو ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بچے ایک ایک لفظ سیکھنے سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری زبان سیکھتے ہیں۔ اس دوران ان کے بولنے کی صلاحیت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، چنانچہ اس عمل کی وجہ سے بھی دماغ باتوں کو محفوظ رکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔